یہ عقیدہ بتایا گیا کہ شہید زندہ ہوتا ہے، شہید کو قبر میں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ بھئی اگر شہید زندہ ہے تو پھر نبیوں کی زندگی کی تو بات ہی اپنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کتنے نوروں سے نوازا ہوگا۔ تیسری بات ہم یہ سیکھنا چاہیں گے کہ حدیث شریف کے اندر ہے جس وقت کوئی مصیبت آ جائے، جیسے ہم خبر سنتے ہیں فلاں بندہ فوت ہو گیا تو ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، تو یہ صرف اس کے ساتھ خاص نہیں کہ مرنے پر ہی کہا جائے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی بھی مصیبت آ جائے، بندہ گر گیا، ایکسیڈنٹ ہونے لگا تھا، بچ گیا، اس پر یہ کہہ دے کوئی بھی مصیبت آئے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سبب اس پر رحمت نازل فرما دیتا ہے۔ مصیبت آئی تھی، اس نے صبر کا عنوان اپنایا ہے کہ اے اللہ ہم تیرا مال ہیں، تیری طرف ہی ہم نے پلٹنا ہے، یہ جملہ اس نے کہا۔ اور دوسری بات سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں جو مصیبت کے وقت یہ جملہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس جملے کی وجہ سے اس مصیبت کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ یہ بندہ مسلمان کی شان ہے، پاؤں کے اندر کانٹا بھی چبھ جائے تو اسے ثواب ملتا ہے، لیکن وہ بندہ صابر ہو کر کے اپنی زندگی بسر کرنے والا ہو۔ یہ دوسرا سبق ہم نے سیکھا۔ تیسری بات ہم اس رکوع کے اندر یہ سیکھنا چاہیں گے، رب کائنات نے کہا بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ صفا مروہ یہ دو پہاڑ ہیں، کعبہ شریف کا طواف کرنے کے بعد، بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد عمرہ کرنے والوں کے لیے یہ بات لازمی ہوتی ہے، ادھر سے فارغ ہو کے صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں، اور صفا مروہ کی سعی درجے کے اندر واجب ہے۔ لیکن یہ صفا مروہ کی سعی شروع کیسے ہوئی؟ صفا اور مروہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت ابراہیم کا امتحان لیا گیا تھا کہ آپ اپنے چھوٹے بچے اسماعیل کو جو دودھ پینے کی عمر میں تھے اور اپنی بیوی ہاجرہ کو یہاں پر چھوڑ کے آئیں، کوئی آبادی نہیں تھی، دور دور تک بندے کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ جس وقت حضرت اسماعیل کو پیاس لگی اور پیاس لگنے کے بعد قریب کوئی پانی بھی نہیں تھا تو حضرت اماں ہاجرہ پریشان ہو گئی، تو آپ کبھی دوڑ کے صفا کی چوٹی پر آ جاتی، وہ ایک اونچا سا پہاڑ تھا، اور کبھی دوڑ کے مروہ کی چوٹی پہ آ جاتی۔ 7 چکر آپ نے لگائے، لیکن آپ صبر کا مجسمہ بنی رہی۔ ماں تھی نا، ماں سے ایک جگہ کھڑا نہ ہوا گیا، کبھی دوڑ کے ادھر جاتی اور کبھی دوڑ کے ادھر جاتی، لیکن ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نکالتی، اے ابراہیم آپ نے یہ کیا کر دیا، ہمیں ایسی جگہ پر ڈال دیا، پانی نہیں ہے، بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ 7 چکر جب پورے ہوئے، رب کو ہاجرہ کی ادا پسند آ گئی، صبر پسند آ گیا، حضرت اسماعیل کی ایڑی سے رب نے زمزم کا کنواں جاری فرما دیا، اور پھر آج وہ پوری دنیا کے اندر وہ کنواں خیرات بانٹ رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ سنیے کہ اماں ہاجرہ تو صفا مروہ پر دوڑی تھی پانی کے لیے، آج حاجی وہاں پانی بغل میں دبا کے دوڑتا ہے، بغل میں بوتل ہوتی ہے پانی کی، وہ دوڑ رہا ہوتا ہے۔ اماں ہاجرہ تو صفا مروہ پر دوڑی تھی بچے کے لیے، آج حاجی اپنے بچے کی انگلی پکڑ کے ساتھ دوڑ رہا ہوتا ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ یہاں سے بندہ 4 لاکھ روپیہ لگا کے گیا صفا مروہ پہ دوڑنے کے لیے، راز کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے راز یہ ہے ہماری بندی دوڑی تھی ہاجرہ، ہم بتانا چاہتے ہیں اس کی ادا ہمیں پسند آئی ہے، ہم اس کے قدموں کے نشان زندہ رکھنا چاہتے ہیں، جیسے وہ دوڑی تھی قیامت تک بندوں کو ایسے ہی دوڑاتے رہیں گے، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ اللہ والوں کے قدموں کا مقام کیا ہے، اور کوئی بات نہیں ہے۔ وہاں دوڑتے ہیں تو یاد حضرت ہاجرہ کی تازہ ہوتی ہے، یاد حضرت اسماعیل کی تازہ ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ جو بطور خاص سیکھنے والی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو صفا تھا اس پر کافروں نے ایک بت رکھا ہوا تھا، اس کا نام اصاف تھا۔ جو مروہ تھا اس پر بھی کافروں نے ایک بت رکھا ہوا تھا جس کا نام نائلہ تھا۔ تو کافر لوگ اس کی سعی کرتے تھے، اچھا ادھر صفا پہ آتے تو اصاف کو آ کے چوم لیتے، پھر مروہ پہ آتے تو نائلہ جو بت تھا اسے آ کے چوم لیتے۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دیا بھائی مسلمانوں تم نے سعی کرنی ہے، بت تو سرکار علیہ السلام نے وہ گرا دیے، وہ سارے ختم ہو گئے، وہ جو 2 بت کافروں نے رکھے ہوئے تھے، لیکن صحابہ کے دل کے اندر یہ بات تھوڑی سی شک ڈالنے لگی، حضور یہ تو وہ جگہ ہے جہاں کافر دوڑا کرتے تھے اور انہوں نے یہاں بت رکھے ہوئے تھے، تو ہم یہاں دوڑیں یا نہ دوڑیں؟ رب کائنات نے اس کی پاداش کے اندر، اس کی پکڑ کے اندر قرآن نازل کیا، کہا محبوب انہیں کہو آپ دوڑیں،
کافروں کے بتوں کی وجہ سے ہماری بندی کے قدموں کے نشانوں کو مٹنے نہ دیں. وہ بت ختم ہو گئے لیکن آپ دوڑنا ختم نہ کرو, دوڑنا آپ کو پڑے گا. وجہ کیا ہے؟ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ, یہ تو ہماری نشانیاں ہیں. مولا اس میں نشانی کیا ہے؟ پر میں تمہیں پتا نہیں ہماری بندی یہاں دوڑے لگاتی رہی ہے. میں یہاں ایک جملہ بطور سبق عرض کرنا چاہوں گا. لوگ کہتے ہیں درباروں پر نہیں جاتے. بھائی کیوں؟ خلاف شریعت کام ہوتے ہیں. اچھا پھر نہیں جانا چاہیے. بھئی وہاں سجدے ہوتے ہیں, نہیں جانا چاہیے. ہمیں قرآن کا یہ حصہ بتا رہا ہے خلاف شریعت کاموں کو ختم کرو, درباروں پہ جانا ختم نہ کرو. وہاں بت بڑے تھے تو شریعت نے کیا کہا؟ بت اڑا دو, بت ختم کرو, صفا مروہ پہ دوڑنا ختم نہ کرو. بھئی درباروں پہ اگر کوئی خلاف شریعت کام ہے, کوئی بھنگ پیتا ہے, چرس پیتا ہے, سجدے کرتا ہے یا درباروں کی بے ادبی کرتا ہے, اس بے ادب کو روکا جائے, لیکن درباروں پہ حاضری کو نہ روکا جائے. یہ قرآن کا پیغام ہے. لوگ اس آڑ کے اندر بڑے مظلوم سے بن جاتے ہیں. وہ جی ہم تو درباروں پہ اس لیے جانے سے منع کرتے ہیں, وہاں بڑے خلاف شریعت کام ہوتے ہیں, ہم شریعت کے بڑے پابند لوگ ہیں, ہم سے برداشت نہیں ہوتا. رب کائنات نے قرآن میں صاف 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 نازل کیا, فرمایا کافروں کے بت بھی بڑے ہوں نا تو پکڑ کے سائڈ پہ کر دو, پر ہماری بندی کے قدموں کے نشان نہ مٹنے دینا. یہ تم نے کرتے رہنا ہے. بنیادی طور پر ہم نے یہ 3-4 باتیں اس رکوع کے اندر سیکھنے تھے. اب ہم اگلے رکوع کی تلاوت کی طرف بڑھنا چاہیں. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يأكلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کا بدلتے آنا اور کشتی کے دریا میں لوگوں کے فائدے لے کر چلتی ہے, اور وہ جو اللہ نے آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو اس سے زندہ کیا اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے اور ہواؤں کی گردش اور وہ بادل کے آسمان اور زمین کے بیچ میں حکم کا باندھا ہے, ان سب میں عقل مندوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں. اور کچھ لوگ اللہ کے سوا اور معبود بنا لیتے ہیں کہ انہیں اللہ کی طرح محبوب رکھتے ہیں, اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں. اور کیسی ہو اگر دیکھیں ظالم وہ وقت جب کہ عذاب ان کی آنکھوں کے سامنے آئے گا, اس لیے کہ سارا زور خدا کو ہے اور اس لیے کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. جب بیزار ہوں گے پیشوا اپنے تابعداروں سے اور دیکھیں گے عذاب اور کٹ جائیں گے ان سب کی ڈوریں, اور کہیں گے تابعداری کرنے والے کاش ہمیں لوٹ کر جانا ہوتا تو ہم ان سے توڑ دیتے جیسے انہوں نے ہم سے توڑ دی. یوں ہی اللہ انہیں دکھائے گا ان کے کام ان پر حسرتیں ہو کر, وہ دوزخ سے نکلنے والے نہیں. اس رکوع کے اندر صرف 3 چیزیں مختصراً سیکھنے والی ہیں. سب سے پہلی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا بیان کیا ہے. یہ ساری میری نعمتیں ہیں. اس وقت ایک نعمت باہر برس رہی ہے, اس نعمت کا رب کائنات نے ذکر کیا ہے. یہ جو بادل ہیں نا زمین آسمان کے درمیان بندے ہیں, ہم کھولیں تو یہ کھلتے ہیں. کسی بندے کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ بادل لا سکے, لیکن کیا سہانا موسم ہے, یعنی بارش جاری ہے اور اس میں ہم یہ آیت پڑھ رہے ہیں. یہ بادل زمین اور آسمان کے بیچ میں حکم کا باندھا ہے. بادل کی شان یہی ہے کہ یہ حکم میں باندھا ہے, لیکن جب کبھی آمینہ کے لال لب ہلا دیا کرتے تھے باندھا بادل کھل جایا کرتا تھا. یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. جمعے کے موقع پر ایک بندہ کھڑا ہو گیا, کہنے لگا حضور ہلاکو یا رسول اللہ, ہلاک ہو گئے, بارش نہیں ہو رہی.
جانور پریشان ہیں، بچے پریشان ہیں، اور پیاس کے مارے سارے بلک اور تڑپ رہے ہیں۔ منبر پہ کھڑے کھڑے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے یوں ہاتھ اٹھائے، صحابہ کہتے ہیں ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے، اللہ نے رحمت کی بارش عطا فرما دی، اور پھر لگاتار رحمت کی بارش برسی، 1 روز 2 روز 3 روز پورا ہفتہ، اور اگلا جمعہ آیا نا تو ایک بندہ پھر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضور لے کے دی تھی اب بند بھی کروا دیں، برسائی آپ نے تھی، لے کے آپ نے دی تھی، ہو نہیں رہی تھی، اب دعا کریں بند بھی ہو جائے۔ منبر پہ کھڑے کھڑے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی دعا کے لفظ کیا تھے؟ اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہم پر تو نہ برسے پر اردا گرد برستی رہے۔ کیسی تابیدار بارش ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی، اللہ کی طاقت سے، یہ اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ میں نے کہا بادل یہی ہے، اللہ کے حکم پر زمین اور آسمان کے درمیان باندھا ہے، لیکن جب اللہ سونے کی شان دکھانا چاہتا ہے تو رسول اللہ کے لبوں پر اللہ بارش زمین پر اتار دیا کرتا ہے۔ اور اس حدیث کے اندر ایک دلچسپ ترین جملہ، حضرت انس اس حدیث کے راوی ہیں، کسی نے حضرت انس سے سوال کیا، انس یہ بتاؤ یہ پہلے جمعے جو بندہ کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا حضور دعا کریں بارش ہو جائے، بچے پریشان ہیں، جانور پیاس سے تڑپ رہے ہیں، تو دوسرے جمعے جس نے کہا تھا حضور دعا کریں رک جائے، یہ بندے بدلے ہیں یا بندہ ایک ہی بار بار سوال کر رہا تھا؟ حضرت انس کا جواب بڑا خوبصورت تھا۔ حضرت انس کہنے لگے اے سوال کرنے والے کہ پہلے جمعے میں کون تھا اور دوسرے جمعے میں کون تھا؟ سن، جب ہم دربار رسالت میں حاضر ہوتے تھے ہم سوالیوں کو نہیں، ہم عطا کرنے والے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا کرتے تھے۔ کمال درجے کی محبت ہے صحابہ کی، اس محبت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ بنیادی طور پر ان آیات کے اندر اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا۔ دوسری بات جو اس رکوع میں سیکھنے والی ہے، اللہ نے سب ایمان والوں کی شان بیان کی ہے۔ اللہ ہمیں ایمان کا یہ منصب عطا فرما دے۔ کون سی؟ اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اللہ والے ہیں اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اللہ کا ذکر، اللہ سے محبت، اللہ سے پیار، یہ ان کی زندگیوں کے اندر رچا اور بسا رہتا ہے۔ تیسری بات اور آخری بات جو اس رکوع کے اندر ہم سیکھنا چاہیں گے، رب کائنات نے قیامت کا منظر بیان کیا۔ جو کافر ہیں اور ان کے تابعدار ہیں، قیامت والے دن تابعدار کافروں سے وہ رخ پھیر لیں گے، کہیں گے کہ تم نے ہمیں مروا دیا، دنیا کے اندر ہمیں دوبارہ بھیج دیا جائے، ہم تو کبھی بھی تمہاری تابعداری نہ کریں گے۔ یعنی پیشوا کے ساتھ اس کا تابعدار وہ بیزار ہو جائے گا۔ فاسق لوگ، کافر لوگ، ان کے جو تابعدار تھے، ان کے ساتھ جو چلا کرتے تھے، ان کے پاؤں پہ پاؤں رکھا کرتے تھے، قیامت کے دن ان کے منہ پہ تھوکیں گے۔ لیکن رب کائنات نے یہ کافروں کا حال بیان کیا۔ مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ دوسری آیت کے اندر اللہ فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، فرمایا قیامت کا دن وہ دن ہے بڑی بڑی گہریاں، گہری دوستیاں ٹوٹ جائیں گی الا المتقین، لیکن تقوی والوں کی دوستی قیامت کے دن بھی سلامت رہے گی۔ جو میرے داتا کا دوست ہے قیامت کے دن بھی یہ دوستی سلامت ہے۔ جو پیر میرے علی شاہ کی غلامی کے اندر ہے قیامت کے دن بھی یہ دوستی سلامت ہے۔ جو دنیا کے اندر مذہب کی وجہ سے آپس میں پیار کرتے ہیں، معاشر کے دن یہ ڈوریں ٹوٹی ہی نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دوستیوں والوں کو کہے گا دوسرے کا ہاتھ پکڑو اور اپنے بھائی کو جنت کے اندر ساتھ لے جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برا بندہ دنیا کے اندر بھی وبال ہوتا ہے اور وہ معاشر کے دن بھی وبال ہی ہوگا۔ ہم اگلے رکوع کی طرف بڑھنا چاہیں گے۔ يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يأكلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. اے لوگو، کھاؤ جو کچھ زمین میں ہے حلال پاکیزہ، اور شیطان کے قدم پر قدم نہ رکھو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وہ تو تمہیں یہی حکم دے گا بدی اور بے حیائی کا، اور یہ کہ اللہ پر وہ بات جوڑو جس کی تمہیں خبر نہیں. اور جب ان سے کہا جائے اللہ کے اتارے پر چلو تو کہیں بلکہ ہم تو اس پر چلیں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا. کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہوں نہ ہدایت؟ اور کافروں کی کہاوت اس کسی ہے جو پکارے ایسے کو کہ خالی چیخ پکار کے سوا کچھ نہ سنے. بہرے، گونگے، اندھے تو انہیں سمجھ نہیں. اے ایمان والو، کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں اور اللہ کا احسان مانو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو. اس نے یہی تم پر حرام کیے ہیں مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جو غیر خدا کے نام لے کر ذبح کیا گیا. تو جو مجبور ہو گیا نہ یوں کہ خواہش سے کھائے اور نہ یوں کہ ضرورت سے آگے بڑھے تو اس پر گناہ نہیں. بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. وہ جو چھپاتے ہیں اللہ کی اتاری کتاب اور اس کے بدلے ذلیل قیمت لے لیتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھرتے ہیں، اور اللہ قیامت کے دن ان سے بات نہ کرے گا اور نہ انہیں ستھرا کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی اور بخشش کے بدلے عذاب، تو کس درجہ انہیں آگ کی ضد ہے. یہ اس لیے کہ اللہ نے کتاب حق کے ساتھ اتاری، اور بے شک جو لوگ کتاب میں اختلاف ڈالنے لگے وہ ضرور پرلے سرے کے جھگڑالو ہیں. بہت آسان رکوع ہے یہ بھی، صرف 3 کے قریب باتیں اس رکوع کے اندر بھی سیکھنے والی ہیں. سب سے پہلی بات رب کائنات نے کہا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اے ایمان والو، حلال چیزیں کھاؤ، ستھری چیزیں کھاؤ. عقیدہ یاد رکھیے، حلال رزق وجود میں جائے تو وہ نیک عمل لے کے آتا ہے، اور حرام رزق وجود میں جائے تو وہ برا عمل لے کے آتا ہے. کبھی بھی حرام رزق کھانے والا بندہ وہ آپ کو مسجد کی صفوں پر نظر نہیں آئے گا. پکڑ پکڑ کے اس کا ہاتھ لے آؤ، بھائی آ جا، ہاتھ جوڑو، یہ لے بہانے کرے گا، بھاگ جائے گا. اگر آ بھی جائے حرام کھانے والا، اگر آ بھی جائے درجہ قبولیت نہیں ہوتی. آئیے اس حدیث کا شان نزول سنیے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جس وقت تلاوت کی تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے کھڑے ہو کے عرض کیا یا رسول اللہ دعا کیجئے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے. مانا کیا؟ میری ہر دعا قبول ہو. دعا منگوانے والا کون ہے؟ صحابی. منگوا کس سے رہا ہے؟ حضور سے. میری ہر دعا قبول ہو جائے. تو میرے نبی علیہ السلام کا یہ وظیفہ سنیے. سرکار علیہ السلام فرمانے لگے اے سعد حلال روٹی کھاؤ، اللہ ہر دعا قبول فرما لے گا. قیامت تک کے لیے وظیفہ ہے. اور پھر ساتھ ہی دوسرا جملہ سنیے. سرکار فرماتے ہیں اس ذات پاک کی قسم جس کے دستے قدرت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، آدمی اپنے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ ڈالتا ہے 40 روز تک قبولیت سے محروم رہتا ہے. قبولیت اس کی نہیں ہوتی. یہ بہت نازک سا عنوان ہے. قرآن پاک کا یہ مقام ہمیں بتا رہا ہے رزق اپنے ستھرے کرنے کی کوشش کیجئے، کاروبار اپنے ستھرے کرنے کی کوشش کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور کے اندر ایک باپ اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے لایا، کہنے لگا حضور آپ امیر المومنین ہیں، میرے بیٹے کو سمجھائیں، میرا کہا نہیں مانتا، میرا گریبان پکڑتا ہے، باتیں کرتا ہے، آنکھیں دکھاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اسے تو بعد میں سمجھاؤں گا، پہلے یہ بتا اسے حلال کھلایا ہے یا حرام کھلایا؟
اور پھر حضرت عمر کا جملہ کیا تھا؟ آپ فرمانے لگے حرام سے پلنے والا جسم رب کی نہیں مانتا وہ تیری کیا مانے گا؟ یعنی رزق حلال یہ والدین کی تابعداری دیتا ہے۔ حضرت ابو درداء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، حضور کے صحابہ کتنا اس بات کا اہتمام کرتے تھے۔ ہر روز فجر کی نماز میں ذرا جلدی چلے جاتے، 2 دن گزرے 3 دن گزرے، ایک دن سرکار نے پوچھ لیا ابو درداء کیا وجہ ہے فجر کی نماز پڑھتے ہو اور فوراً گھر چلے جاتے ہو؟ ابو درداء کہتے ہیں یا رسول اللہ اور کوئی وجہ نہیں، میرے جو پڑوسی ہیں ان کے گھر کے اندر کھجوروں کا درخت لگا ہوا ہے اور ان کی شاخیں میرے گھر کی طرف لٹکی ہیں۔ آج کل صبح صبح مدینہ شریف میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آتے ہیں، حضور جب ہوا چلتی ہے نا کھجوریں پکی ہیں وہ میرے گھر کے اندر گر جاتی ہیں، میں جلدی جلدی نماز پڑھ کے گھر میں اس لیے جاتا ہوں بچے سو رہے ہوتے ہیں، ان کے جاگنے سے پہلے میں ایک چادر کے اندر کھجوریں اکٹھی کر کے اپنے پڑوسی کے گھر میں ڈال دیتا ہوں کہیں غیر کی کھجور میرے بچے کے پیٹ میں نہ چلی جائے۔ یہ وہ لوگ تھے اعلیٰ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جیت سے نوازا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو رزق حلال کھانے اور کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات اس رکوع کے اندر ہم یہ سیکھنا چاہیں گے، رب کائنات نے ان چیزوں کا ذکر فرمایا جو چیز درجے کے اندر حرام ہے۔ ذرا سن لیجئے، پہلے آیات میں سن چکے ہیں، خلاصہ سن لیجئے۔ مردار اسے حرام کیا گیا، خون حرام ہے، خنزیر حرام ہے، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا جانور حرام ہے۔ اس مسئلے کو بطور خاص سن لیجئے، ذبح کے وقت جس وقت ہم تکبیر پڑھتے ہیں نا، تکبیر کے وقت اگر کسی نے غیر اللہ کا نام لے کے چھری پھیری تو وہ جانور درجے میں حرام ہوتا ہے۔ یہ تکبیر سے آگے پیچھے غیر اللہ کا نام آ جانے سے جانور حرام نہیں ہوتا۔ لوگ 11ویں اس لیے نہیں کھاتے، بھئی کیوں؟ غیر اللہ کے نام پر ہے۔ بھئی 11ویں کو ہم نے ذبح تھوڑا کیا ہے، کوئی غیر اللہ کے نام پر ہے۔ اس بات کو اچھی طرح اپنے ذہنوں میں بسائیں، یہ جو حرام کہا گیا غیر اللہ کے نام پر جو جانور ذبح کیا جائے وہ حرام ہوگا، یہ کہنے سے جانور حرام نہیں ہوتا یہ غوث اعظم کا بکرا ہے، یہ کہنے سے جانور حرام نہیں ہوتا یہ داتا جی کا بکرا ہے، یہ کہنے سے جانور حرام نہیں ہوتا یہ عقیقے کا دمبا ہے۔ بھئی عقیقہ بھی تو غیر اللہ ہے نا، قربانی بھی تو غیر اللہ ہے نا۔ بھئی نام جو قربانی ہے، ہم نے کہا قربانی، ہم نے کہا عقیقہ، ہم نے کہا حضور داتا جی کا، یہ غیر اللہ ہے۔ نام آنے سے آگے یا پیچھے چیز حرام نہیں ہوتی۔ اگر یہی فتویٰ دے دیا جائے تو زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی۔ یہ گھر کس کا ہے جی؟ چودھری صاحب کا۔ بھئی چودھری صاحب غیر اللہ ہیں، گھر تو اللہ کا ہے۔ یہ گاڑی کس کی ہے؟ ملک صاحب کی۔ بھئی ملک صاحب تو غیر اللہ ہیں، گاڑی اللہ کی۔ جیسے بہت ساری چیزیں ہم کہتے ہیں حقیقی مالک اللہ ہی ہے، لیکن اللہ جسے مالک بنا دے، تو جس وقت ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ بکرا غوث اعظم کا، معنی کیا ہوتا ہے کہ اس بکرے کے ذبح کرنے پر اللہ جو ثواب دے گا، ہم حضور سیدی و مرشدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو وہ ثواب پیش کریں گے۔ یہ اس میں فرق ہے، اس بات کو بطور خاص سن لیجئے۔ آخری بات جو اس رکوع کے اندر ہم سیکھنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ پیسے لے کر غلط فتوے دینا یہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ بھرنے والی بات ہے۔ ہمارے دور کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، وہ پیسے دے کے طلاقوں کے غلط فتوے دے دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ مذہب جس طرح ہمیں بتاتا ہے ان راستوں پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اگلی آیات کی طرف بڑھنا چاہیں گے۔ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بأهدهم إذا آهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم
وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. کچھ اصل نیکی یہ نہیں کہ منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو، ہاں اصل نیکی یہ ہے کہ ایمان لائے اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر، اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال دے، رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور راگیر اور سائلوں کو، اور گردنیں چھڑانے میں، اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دے، اور اپنا قول پورا کرنے والے جب عہد کریں، اور صبر والے مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت، یہی ہیں جنہوں نے اپنی بات سچی کی اور یہی پرہیزگار ہیں. اے ایمان والو، تم پر فرض ہے کہ جو ناحق مارے جائیں ان کے خون کا بدلہ لو، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت. تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی ہوئی تو بھلائی سے تقاضا ہو اور اچھی طرح ادا، یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارا بوجھ ہلکا کرنا ہے اور تم پر رحمت. تو اس کے بعد جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اور خون کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے. اے عقل مندو کہ تم کہیں بچو. تم پر فرض ہوا کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے، اگر کچھ مال چھوڑے تو وصیت کر جائے اپنے ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں کے لیے. دستور کے مطابق یہ واجب ہے پرہیزگاروں پر. تو جو وصیت کو سن سنا کر بدل دے اس کا گناہ انہیں بدلنے والوں پر ہے، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے. پھر جسے اندیشہ ہوا کہ وصیت کرنے والے نے کچھ بے انصافی یا گناہ کیا تو اس نے ان میں صلح کرا دی، اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. بنیادی طور پر اس رکوع کے اندر بھی ہم 3 باتیں ہی سیکھنا چاہیں گے. آج رکوع بہت آسان آ رہے ہیں. پہلی بات ہم یہ سیکھنا چاہیں گے، رب کائنات نے کہا کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ منہ مشرق کی طرف ہو جائے یا مغرب کی طرف ہو جائے، نیکی اطاعت رسول کا نام ہے. پہلی بات یہ سیکھنے والی ہے. اور دوسری بات سیکھنے والی یہ ہے، صرف قبلے کی طرف منہ کرنے سے بندہ نیک نہیں ہو جاتا، بلکہ قبلے کی طرف منہ بھی ہو، ساتھ عقیدہ بھی بندے کا درست ہونا چاہیے. جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا اس وقت تک اعمال کی جزا بندہ نہیں پا سکے گا. تیسری بات ہم اس رکوع کے اندر یہ سیکھنا چاہیں گے، رب کائنات نے نیکی کے 6 طریقے بیان کیے. نیکی کیا کیا چیز ہے جسے ہم مختصر ایمان مفصل بھی کہہ سکتے ہیں. پہلا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا، دوسرا طریقہ مال دینا اللہ کی راہ میں، تیسرا طریقہ نماز قائم کرنا، چوتھا طریقہ زکوٰۃ دینا، پانچواں طریقہ وعدے پورے کرنا، اور چھٹا طریقہ صبر کرنا. ان سب چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی قرار دیا. اس رکوع کے آخر کے اندر قصاص کا حکم بیان ہوا. جب تمہارا کوئی قتل ہو جائے تو قتل کے بدلے تم قتل کر سکتے ہو، آزاد ہو تو آزاد، غلام ہو تو غلام، عورت ہو تو عورت. قصاص کے عنوان پر بس ایک بات ہم سیکھنا چاہیں گے. رب کائنات نے قصاص کے متعلق کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، قصاص یعنی خون کا بدلہ لینا، اس میں تمہاری زندگی ہے. یعنی ایک بندے نے ایک بندے کو قتل کر دیا تو قصاص یہ ہے کہ اس کے بدلے اس کی گردن اتار دی جائے. قرآن کہتا ہے اس میں تمہاری زندگی ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ آج انسانی خون کو یعنی بالکل اس کی ویلیو ختم کر دی گئی. ہر دوسرے دن یعنی اب کان اتنے پک گئے کہ بات عجیب ہی نہیں لگتی کہ کوئی قتل ہو گیا. پیچھے چلے جائیں، 15 سال پیچھے چلے جائیں، 20 سال پیچھے چلے جائیں، پتہ چلتا بندہ قتل ہو گیا تو بڑے زمانوں تک دہشت وہ پورے علاقے کے اندر چھائی رہتی تھی. لیکن وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے شریعت کے قوانین کو چھوڑ دینے کی وجہ سے. مذہب کا قانون یہ تھا جس بندے نے قتل کیا ہے اس کی گردن اس کے بدلے میں اتار دی جائے. رب کائنات نے کہا اس میں ہے کیا؟ فرمایا تمہارے لیے زندگی ہے. زندگی کیسے ہے؟
دوسرا بندہ مر رہا ہے، فرمایا زندگی یہ ہے چوک کے اندر کھڑا کر کے اس کی گردن اتارو، جب اس کی گردن اتارو گے نا 100 بندے دیکھ کر ویسے ہی درست ہو جائیں گے۔ یعنی یہ سزائیں جتنی ہمارے مذہب نے بیان فرمائی ہیں، سزائیں اس وقت ہمارے ملک کے اندر اپلائی نہیں ہیں، چونکہ اسلامی قانون نہیں ہے۔ اگر سزائیں اپلائی ہوتی، مذہب کے ان قوانین کو ہم اپنی زندگیوں میں داخل کرتے تو برائیوں کے سارے راستے بند ہو جاتے۔ آخری بات اس رکوع کے اندر ہم یہ سیکھنا چاہیں گے، یہ جو رب کائنات نے فرمایا کہ تو وصیت کر جائے اپنے ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں کے لیے، یہ آیت اب منسوخ ہو چکی ہے۔ یعنی جو وارث بندہ ہوتا ہے اس کے لیے بندہ وصیت نہیں کر سکتا۔ یہ آیت منسوخ کیسے ہوئی؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک قول ہے۔ اس کے بعد آگے آیت وراثت آ رہی ہے۔ وراثت میں جن جن حصہ داروں کو جتنا حصہ ملنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بیان کیا ہے۔ اب کوئی بندہ بھی وارثوں کے لیے وصیت نہیں کر سکتا۔ یعنی جس وقت آخری لمحہ آ جائے، میں کہوں میرا 50,000 روپیہ میرے بیٹے کو، تو یہ وصیت درست نہیں ہے، چونکہ وارث کے حصے خود ہمارے مذہب نے بیان فرمائے ہیں۔ تو وارثوں کے علاوہ جو ہمارے وارث نہیں ہیں، جو دیگر رشتہ دار ہیں، ان میں سے اگر کوئی نادار بندہ ہے، غریب بندہ ہے، اسے ہم وصیت کے ذریعے کچھ مال دینا چاہیں تو اس کی اب بھی اجازت ہے، اور اس کا درجہ مستحب ہے۔ اپنے مال میں سے تیسرا حصہ ہم تیسرے حصے پر غیر کے لیے، یعنی جو ہمارا وارث نہ ہو، غیر ہو لیکن رشتہ دار بنتا ہو، ہم اسے دینا چاہیں تو اپنے مال میں سے تیسرا حصہ اس کے نام ہم وصیت جاری کر سکتے ہیں۔ ہم اگلے رکوع کی طرف بڑھنا چاہیں گے۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فما كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فما تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم آكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ گنتی کے دن ہیں تو تم میں جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لے، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلہ دیں ایک مسکین کا کھانا، پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلہ کی روشن باتیں، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لے۔
اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بولو، اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گزار ہو۔ اور اے محبوب، جب تم میں سے میرے بندے مجھے پوچھیں تو میں نزدیک ہوں، دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب مجھے پکارے، تو انہیں چاہیے میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں کہ کہیں راہ پائیں۔ روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہوا، وہ تمہاری لباس ہیں اور تم ان کے لباس۔ اللہ نے جانا کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف فرمایا، تو اب ان سے صحبت کرو اور طلب کرو جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہو، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے پو پھٹ کر، پھر رات آنے تک روزے پورے کرو، اور عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ جب تک مسجدوں میں اعتکاف سے ہو۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جاؤ۔ اللہ یوں ہی بیان کرتا ہے لوگوں سے اپنی آیتیں کہ کہیں انہیں پرہیزگاری ملے، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھاؤ، اور نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے پہنچاؤ کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر کھا لو جان بوجھ کر۔ بنیادی طور پر روزے کے یہاں پر مسائل بیان ہوئے ہیں، میں ان کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، اسی کے ساتھ ہمارا وقت مکمل ہو جائے گا۔ سب سے پہلا مسئلہ روزے کے متعلق یہ بیان ہوا، مریض اور مسافر کی رخصت بیان کی گئی کہ مریض اگر چاہے اور مسافر اگر چاہے روزہ نہیں رکھ سکتا تو جب سفر ختم ہو جائے تو اس کی قضا کر لے، جب مرض چلا جائے تو اس کی قضا کر لے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایسا بوڑھا بندہ جس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں، اس کا فدیہ بیان کیا گیا ہے، وہ روزہ نہ رکھے، فدیہ ادا کر دے۔ یاد رہے کہ روزہ ہجرت کے دوسرے سال فرض ہوا، اس کی فرضیت بیان کی گئی۔ اس کے فوراً بعد دعا کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قاعدہ بیان کیا، فرمایا میں دعا قبول کرتا ہوں لیکن اس میں تھوڑا سا تم بھی حصہ ڈالو۔ وہ کون سا؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تمہیں چاہیے کہ تم میرا حکم مانو، تم میرا حکم مانو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اور پھر دعا کے متعلق ایک اور بات، ہر دعا جو ہم مانگتے ہیں قبول ہوتی ہے لیکن اس کے انداز مختلف ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا قبولیت کے 3 درجے ہوتے ہیں جو مسلمان لوگ دعا کرتے ہیں۔ پہلا درجہ فوراً قبول ہو جاتی ہے، دوسرا درجہ اس وقت قبول نہیں ہوتی، وہ چیز بندے کے لیے اچھی نہیں ہوتی، اللہ جانتا ہے بندہ نہیں جانتا، تو اس دعا کے ذریعے اللہ بندے کی کسی مصیبت کو دور فرما دیتا ہے۔ ہم کبھی گرے نا تو گرتے ہوئے کہتے ہیں پتہ نہیں کس کی دعا کام ہو گئی، تو سرکار کی حدیث کہتی ہے کسی کی کام نہیں آئی، یہ وہی دعا تھی جو تو نے مانگی تھی، قبول نہیں ہوئی تھی، رب نے اس جگہ کے لیے اسے بچا کے رکھا ہوا تھا۔ اور دعا کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ اگر قبول بھی نہ ہو، مصیبت بھی نہ ٹلے، تو اسی دعا کو اللہ قیامت کے دن درجوں کی بلندی کے لیے جمع فرما لیتا ہے۔ اور سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں معاشر کے دن بندے جس وقت قیامت کے دن دعاؤں کے درجے دیکھیں گے نا تو وہ یہ خواہش کریں گے اے کاش میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی۔ دعا کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو بیان فرمایا۔ اگلی بات ہم یہ سیکھنا چاہیں گے، شروع میں رمضان کی راتوں کے اندر عورتوں سے قربت منع تھی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی امت میں نرمی کے لیے اجازت دے دی، رمضان کی راتوں کے اندر مرد عورتوں کے ساتھ قربت کر سکتے ہیں۔ اگلی بات ہم یہ سیکھنا چاہیں گے کہ پہلے یہ تھا کہ جس وقت بندہ رمضان کی راتوں میں سو جاتا تو اب وہ کچھ نہیں کھا سکتا تھا۔ اصل میں اس پر میں ایک صحابی کا شان نزول جس کی وجہ سے آیت نازل ہوئی، اجازت ہمیں ملی، میں وہ عرض کرنا چاہوں گا۔ صحابی کا نام ہے حضرت سرما بن قیس۔ آپ بڑے محنتی بندے تھے۔ ایک دن آپ آلتے روزہ کے اندر دن بھر اپنی زمین میں کام کرتے رہے۔ جب شام کو واپس آئے روزہ کھلا تو آپ نے بیوی سے کھانا مانگا، بیوی کھانا پکانے میں مصروف ہو گئی، تو آپ تھکے ہوئے تھے تو آپ کی آنکھ لگ گئی۔ اصول یہ تھا کہ رات کے بعد جب سو جاؤ تو اب تم کچھ نہیں کھا سکتے۔ اب انہوں نے روزہ بھی کھولا ہی نہیں تھا تو سو گئے، یعنی کچھ کھایا نہیں تھا تو سو گئے، تو اب روزہ اگلا شروع ہو گیا، اسی میں انہوں نے شروع کر لیا۔ دوسرا دن آیا تو دوپہر کے ٹائم انہیں غشی آ گئی، انہیں بے ہوش ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی ادا پسند آ گئی، کہا اب ہم اس قید کو ختم کرتے ہیں، اب تمہیں رمضان کی راتوں میں کھانے کی اجازت دیتے ہیں۔ یہ اس صحابی کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اب رمضان کی راتوں کے اندر یعنی روزہ کھولنے کے بعد ہم صبح صادق تک جو چیز کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں۔ اور آخری بات
ہم اس رکوع کے اندر یہ سیکھنا چاہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناجائز طریقوں سے غلط کیس کر کے جھوٹے مقدمے کر کے کسی کی زمین غصب کر کے کسی کی جائیداد غصب کر کے مال کھانے سے منع کیا۔ ناجائز طریقوں سے لوگوں کا مال نہ کھاؤ، حلال کھاؤ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نسلوں میں بھی نیکی کا فیضان پیدا کرے۔ اللہ کی دربار کے اندر دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا